اور جو جھوٹ ہے یہ ہلاک کرنے والا ہے. یہ قول ہے جناب محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اگلی بات سنیے جو حضور نے فرمائی. آپ سے ایک دفعہ پوچھا گیا, بڑی عجیب بات ہے, ایمان والا آدمی جس کے دل میں ایمان ہو وہ چوری کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کر سکتا ہے. اور بھی کچھ گناہوں کا ذکر کیا, میں آپ کو اعلاشیر کرنے کے لیے وہ گناہ ذکر نہیں کر رہا یہاں پہ, لیکن ذکر کیا اور پوچھا یہ کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں کر سکتا ہے. پھر پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. اب اس ایمان اور سچ کو آپس میں ذرا جوڑ کے دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مومن یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا, لیکن ساتھ یہ فرمایا جب پوچھا گیا کہ جھوٹ بول سکتا ہے, فرمایا نہیں, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. قرآن مجید کی طرف جب ہم آتے ہیں تو قرآن مجید نے جا بجا جب مومن کا کردار بیان کیا تو اس کو کنکلوڈ اس پر کیا یہ سچے لوگ ہیں. اولئک هم الصادقون. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سورہ حجرات کی آیت تلاوت کی تھی, اس کے آخر میں بھی یہی بات آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, جنہوں نے اللہ پر اور رسول پر ایمان لایا, پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون. یہ سچے لوگ ہیں. غزوہ احزاب کے موقع پر جب حالات ایسے بن گئے کہ معلوم ہوا کہ اب ہمیں کوئی بچت کی کوئی صورت نہیں ہے, اب پیس دیے جائیں گے, تمام عرب ہماری دشمنی میں, مدینے والوں کی دشمنی میں نکل آیا ہے, تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا, جھوٹ تھا, فراڈ تھا, انہوں نے کہا کہ یہ حالات بن گئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اب بھاگ ہی جانا چاہیے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ اور رسول نے ہم سے تو جھوٹے ہی وعدے کیے تھے. لیکن وہ جو سچے تھے, جو کھڑے رہے, جو ڈٹے رہے, جو جمے رہے, ان کے بارے میں قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے, رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, وہ جوان مرد جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی مراد پوری کر چکے, جو منت مانی تھی وہ ادا کر چکے, یعنی جان جانے آخری کے سپرد کر چکے, گردن کٹوا چکے, اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آتی ہے. تو اسلام نے اس سچ کو سچ بولنے سے اٹھا کر گویا سچ کے اوپر جان قربان کرنے تک لے کے گیا ہے. یہ ہے کردار کی سچائی. میں اس پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ذرا بالکل سادہ عام فہم انداز میں آپ کے سامنے ذرا بیان کر لوں, پھر اسلام کا جو تصور کردار کی سچائی ہے اس کی طرف آتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے, دیکھیے سچائی ہے کیا. ہم تو عام طور پہ ہمارا تصور ہے سچ بولنا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کو ذہن سے نکال دیں, کیونکہ ہم کردار کی سچائی پر بحث کر رہے ہیں, صرف سچ بولنے پر بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے سچ بولنا تو یہ بھی ہے کہ ایک شرابی کہے کہ شراب حرام ہے, بول تو سچ رہا ہے شراب حرام ہے, لیکن شراب پی بھی رہا ہے, تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ سچ تو بول رہا ہے لیکن کردار میں وہ سچائی نہیں ہے, اس کا عمل اس کی سچائی کی گواہی نہیں دے رہا ہے. ایک جھوٹا شخص بھی کہہ سکتے ہیں سچ ایک بہت اچھی بات ہے, لہذا اب ہم یہ تو کہیں گے کہ بول تو سچ رہا ہے, لیکن یہ کہ یہ سچائی اس کی اپنی زندگی میں شامل نہیں ہے. تو جب ہم کردار کی سچائی کی بات کریں گے تو اس سے بالکل مختلف بات ہوگی کہ جو ہم سچ بولنے کے معنی میں لیتے ہیں کہ سچ بولنا ہی اصل بات نہیں ہے بلکہ سچا کردار یہ کیا شے ہے. میں ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کوئی واقعہ ہوا ہے, کوئی مسئلہ بن گیا ہے, کوئی جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے. ایک سچے آدمی کا کام یہ ہوگا کہ وہ کسی قسم کے پراپیگنڈے میں نہ آئے, سب سے پہلے اس کی تحقیق کرے ان بائسڈ کہ واقعہ ہوا کیا ہے. ابھی آپ کو عملی زندگی میں جانا پڑے گا, شادی کریں گے اور کچھ جھگڑے گھر میں کھڑے ہو جائیں گے. ساس بہو کا بڑا مشہور روایتی جھگڑا ہے وہ ہو گیا. اب ایک طرف باپ ہوگا, ایک طرف بیٹا ہوگا. تو اب آپ دیکھیں اگر باپ کی حیثیت ہے کسی کی تو وہ